बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने एक और कोशिश की है इस्लामिक सिस्टम्स पे बात करने की। इस दफ़ा उन्होंने इकोनॉमी को निशाना बनाया। अगर आप डॉक्टर रहमान की पैटर्न को अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ नज़र आएंगी। नंबर एक ये कि वो इस्लाम के हक़ में वीडियो नहीं बनाते, जो कि उनका राइट है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं आमतौर पे और कहते हैं कि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाता, जो कि बात गलत है, इसलिए कि वो बनाते हैं, जो कि उनका हक़ है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। और तीसरे ये कि जो वीडियो बनाते हैं उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इस्लामिक जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनका, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इकोनॉमी, उस बारे में उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो थ्रू आउट उनकी वीडियो से रिफ्लेक्ट होता रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या डॉक्टर साहब ने इस बार भी ऐसा ही किया है, तो आपको शायद सुन के ये हैरत हो कि एक्चुअली इस बार वो अपने इस खुद के बनाए हुए मेयार से भी नीचे आ गए हैं। यानी ये काम तो उन्होंने किए ही, जो मैंने भी हर्ज़ किए हैं, जो वो करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि उन्होंने ये सारी जितनी भी गुफ्तगू की एक लेक्चर की सूरत में की, जो कि अराउंड 47-48 मिनट का लेक्चर था, तो मौजू जिसका ये था कि क्या इस्लाम का एक मखसूस इकनॉमिक सिस्टम है, और ये एक रिटोरिकल सवाल है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे कि इस्लाम का कोई मखसूस इकनॉमिक सिस्टम नहीं है। और इस 47-48 मिनट्स लॉन्ग लेक्चर में तकरीबन 38 से लेकर 44 मिनट तक उन्होंने इस टॉपिक पे बात की। बाकी नो आइडिया वो क्या बातें करते रहे। बताते रहे कि इंसान की हिस्ट्री में कौन से बड़ी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई, किस एज में क्या हुआ, और उसमें बड़ी बड़ी फाश गलतियाँ हैं। जो सीक्वेंस है वो मेस्ड अप है, और उसके साथ साथ कई इवेंट्स ऐसे हैं जो उन टाइम लाइन से मैच भी नहीं करते जिनमें वो कह रहे थे। बट अगेन मैं उन पर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं ख़ुद पढ़ने पढ़ाने से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत से ज़िंदगी में मैंने लेक्चर सुने। बरतानिया के हायर एजुकेशन में मैं लेक्चरर भी रहा, मैंने लेक्चर्स दिए, लेक्चर्स लिखे। मैंने इससे ज़्यादा बेजार लेक्चर शायद बहुत ही कम ज़िंदगी में देखा होगा कि आप पूरा अपना यानी कि 47-48 मिनट्स के लेक्चर में सिर्फ 5-6 मिनट अपने टॉपिक पे बात करके बाकी नो आइडिया कि आप क्या रिलेशन क्रिएट कर रहे थे। तो मैं वो सारी बातें जो है वो इग्नोर करके सिर्फ वो जो 5-6 मिनट की उनकी गुफ्तगू है, सिर्फ मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। और वो ये है, जो उन्होंने हमें बेसिक अपना जो आइडिया पेश किया है वो ये है कि जो इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बेस पे होता है। और 1400 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। देयरफॉर आज के जो इकोनॉमिक रूल्स हैं वो चेंज होने चाहिए। एंड दैट्स बेसिकली इट। नाउ सिर्फ यही बात सुन के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डॉक्टर रहमान का इस्लामिक इकोनॉमिक के हवाले से जो इल्म है, सिस्टम के हवाले से, वो कितना ज़्यादा वीक है। इसलिए कि वो एक्चुअली समझ रहे हैं कि इस्लाम का जो सिस्टम है वो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे होगा। दो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन कि टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे इकोनॉमिक सिस्टम क्यों बनता है। एंड ही मिस द अपॉर्चुनिटी कि वो एक्सप्लेन करने को इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म भी प्रोड्यूस किया। क्रिटिसिज्म तो खैर नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कुछ कॉमेंट्री की कि हिस्टोरिकली इसको मोरालिटी या अखलाकियात के साथ, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ उसको गिना जाता था। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, और आज भी ऐसा ही होता है। मैं उनके जो इस्लामिक सिस्टम है उस पर आने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ में क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि देखिए, जो इकोनॉमी होती है वो बहरहाल सोसाइटीज़ के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, और सोसाइटी का मकसद जो होता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें फिर आगे जो फूड, सर्विसेज, गुड, उनकी सप्लाई स्कार्सिटी को मैनेज करना, ये सारे के सारे इकोनॉमी के मजमून होते हैं। यानी कि अल्टीमेटली उनका भी ताल्लुक ह्यूमन डेवलपमेंट से ही होता है। देयरफॉर डायरेक्ट ताल्लुक उसका मोरालिटी के साथ होता है, और यही वो लाइन है जो इस्लाम भी फॉलो करता है। तो डॉक्टर साहब ने ये जो बातें की कि एक उन्होंने ख़ुद ही असूल तय किया कि टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे इकोनॉमिक रूल्स तय किए जाने चाहिए, और ख़ुद फैसला कर दिया कि चूँकि 1400 साल पहले टेक्नोलॉजी और थी, देयरफॉर वो रूल्स अब एप्लीकेबल नहीं हैं। जो काम डॉक्टर साहब ने नहीं किया वो ये है कि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि इस्लामिक जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, सिस्टम है, उसकी कौन सी प्रोविज़न है जो आज के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है। आई मीन दैट वुड हैव बीन अ बेटर यूजेज ऑफ टाइम उनके लिए भी और उनके सुनने वालों के लिए भी, कि ये वो चीज़ है जो आजकल के ज़माने में नहीं हो सकती है। He didn't mention one passing comment उन्होंने स्लेवरी पे किया, लेकिन अगेन ही डजंट अंडरस्टैंड कि जो इस्लामिक सेंस ऑफ स्लेवरी है वो जो आपने ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी देखी हुई है उसकी नज़र से आपको देखेंगे तो इस्लामिक स्लेवरी आपको बड़ी उतनी ही बुरी नज़र आएगी। वेयर इस्लामिक स्लेवरी में बिजनेस भी इसी ब्रॉड टर्म के अंदर आता था, एम्प्लॉयमेंट भी इसी ब्रॉड टर्म में आता था। जिस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं है, उसमें कई कुरान में आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। एज एन एग्जाम्पल सूरह नूर के आयत नंबर 33 को आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आप कोई भी
غلام so to speak جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز کو پورا کر کے استعفیٰ دے کے کہیں اور جا سکتا تھا، جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو پیور غلامی کا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں یہ پاسبل ہو. بٹ دا ویری فیکٹ کہ وہ امپلائمنٹ رائٹس میں کنورٹ ہو چکے تھے پروگریسولی، دیر فور ان کے پاس یہ سہولت تھی. خیر وہ ایک اور بحث ہے، اس میں کبھی کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، جو ڈاؤٹ انہوں نے کریٹ کیا ہے کہ اصل میں تو اسلام کا وہ سسٹم، اکنامک سسٹم اب ویلڈ ہی نہیں ہے. تو چونکہ یہ ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسلامک جو ایک بریف اوور ویو ہے وہ میں دے دوں، تاکہ سننے والوں کو کم سے کم یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سسٹم اب ویلڈ نہیں رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے، جیسے میں آگے عرض کر رہا تھا، کہ اکنامکس کا جو مین تعلق ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ، ایتھکس اور مورالٹی کے ساتھ ہے. دیر فور اسلام میں بھی ایسا ہی ملے گا. جو ٹیکنالوجی ہے وہ بذات خود کوئی اینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ مینس ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کو ہی اچیو کرنے کا. دیر فور ہم ٹیکنالوجی کو بیس نہیں بنا سکتے ہیں نئے اکنامک رولز کے. ہاں ہم ان کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن نیو ٹیکنالوجی، انہانس کر سکتے ہیں، لیکن جو بیسک فریم ورک ہے، جو پرنسپل ہے وہ وہی رہے گا. سو فار ایگزامپل اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کی فلاسفی کیا ہے؟ اگر آپ سورہ حشر میں دیکھیں تو وہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ اسلام کے جو اکنامک فلاسفی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جو ویلتھ ہے، مال ہے، وہ صرف تمہارے طاقتور یا جو امیر لوگ ہیں انہی تک نہ رک جائے. بنیادی طور پہ مال فہ، مال غنیمت کی جو رولنگس ہیں آیات میں بیان کی جا رہی تھی، جس کے اندر جو کور فلاسفی ہے جو اسلامک اکنامک سسٹم کو انڈر پن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہونی چاہیے، مال ایک جگہ پہ رک نہ جائے. ناؤ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی یا ہو جائے، یہ جو کور پرنسپل ہے یہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اب ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس پرنسپل کو چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام اگین تھرو دی مینز آف اکانومی وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کولیکٹیولی اور انڈیویجولز کی جو انسان ہیں ان کی ڈیولپمنٹ انڈیویجول لیول پہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب شوڈ ہیو ڈن دس اسٹڈی بیفور کہ انہیں پتہ ہو کہ جو کور فلاسفی ہے اسلامک اکانومی کی وہ ہے کیا. اب وہاں پہ کئی رولز ساتھ اور دیے گئے کہ جو پیسہ ہے یہ کس پہ خرچ کیا جائے گا. وہ لسٹ ہے پوری کہ یہ فلاں فلاں چیز کے لیے یہ پیسہ وہ خرچ کیا جائے گا. سملرلی اگر آپ سورہ توبہ میں جائیں، بلیف آیت نمبر 60 ہے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کی، 8 کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ جس میں یہ کمپیل کیا گیا ہے گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو کہ اس کا ایک ایکسپینڈیچر ہوگا اور وہ پیسہ خرچ کرے گی. اب دیر از وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں 1 پیسے کا مقصد گردنوں کو چھڑانا ہے، وچ اگین کمپلیمنٹس جو آگے میں نے آیت بتائی ہے سورہ نور کے آیت نمبر 33 کہ وہاں پہ کوئی آدمی کسی کے پاس کام کر رہا ہے وہ اپنی شرطیں پوری کر کے جا سکتا ہے. یہ آیت اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ اگر وہ غلام اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس پیسے میں سے بھی اس کو دیے جا سکتے ہیں اس غلام کو کہ وہ اپنی آزادی کو خرید سکے، ریزائن کر دے کہ کنڈیشنز اس کی پوری ہو گئی ہیں، وہ اب کہیں اور جا سکتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس طرح کی غلامی باقی نہیں رہی ہے تو شاید یہ پروویژن آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہو، بٹ نو، وہاں پہ لوگوں کو آزاد کرانا ہے. وہ آزادی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی انسان نے کسی انسان کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر رینسم بھی شامل ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کی جنگ کے دوران اگر آپ کے قیدی پکڑے جاتے ہیں، نا فار ٹوڈے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنیوا کنونشن اینڈ سو فورتھ، بل کل اگر جنیوا کنونشن نہیں رہتا what are we going to do then؟ یا ایون ملک کے اندر ہی اگر کوئی لوگ اغوا ہوتے ہیں، قبائلی جنگ، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو پے دی رینسم، ویل اٹ از دا اسٹیٹس رسپانسبلٹی کہ وہ اپنے شہریوں کو آزاد کرے. بعد میں وہ رول آف لا کو کیسے اپلائی کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے پکڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آف کورس. بٹ دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ یہ جو بیسک 8 کیٹیگریز دی گئی ہیں، جس میں ڈیفینس بھی ہے، جس میں اللہ کے رستہ، اب اللہ کے رستے میں ڈیفینس بھی آ جاتا ہے، اللہ کے رستے میں ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، ایجوکیشن بھی، اس لیے کہ جو ایجوکیشن علم حاصل کرنا ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہ اللہ کے رستے میں کیا جاتا ہے. سو دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ اسٹیٹ کے ایکسپینڈیچر کے 8 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دی ہیں. اب وہ اسٹیٹ نے اس پہ اسپینڈ کرنا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کی ٹیکنالوجی کہاں پہ چلی جاتی ہے. پھر اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ سود پہ بات کرتا ہے کہ جو سود ہے اس کو اسلام حرام کہتا ہے. کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہے اس میں سود نہیں ہو سکتا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی ٹیکنالوجیکل بیسز کتنی ایلیویٹ ہو جائیں، دس پرنسپل از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. اس لیے کہ سود سوسائٹی کو ہرٹ کرتا ہے، انڈیویجولس کو ہرٹ کرتا ہے، ایکسپلوئٹ کرتا ہے. دیر فور اکنامک سسٹم کے اندر یہ پروٹیکشن رکھی گئی ہے کہ کوئی کسی کو ایکسپلوئٹ نہ کر سکے. پھر انڈیویجول فریڈمس ہیں، جیسے ولز ہیں، وصیتیں ہیں. انسان وصیت کے اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام لگا سکتا ہے، نہیں لگاتا تو آگے اس کے پھر جو مینڈیٹری ڈسٹریبیوشن ہے اس کی ویلتھ کی، جو بھی اس کے ایسیٹس ہیں، اس کے پورے رولز دیے گئے ہیں. آئی مین آل آف دوز تھنگز آر دیئر جو اسلام کے اکنامک سسٹم میں موجود ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات ایکسیپٹ اس لیے شاید نہیں کر سکتے کہ ان کے نزدیک
جو پیمانہ ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، دیر فور جو اکنامی کے رول ہیں وہ سارے چینج ہو جائیں گے. بٹ دے ول ناٹ. دا ریزن دے ول ناٹ از کہ آپ اسلام کے سسٹم کو ایک منٹ کے لیے اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو جو اس وقت ہمارے پاس اس وقت جو تہذیب غالب کا سسٹم ہے یعنی کہ کیپٹلزم ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیپٹلزم کا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ تو پرائیویٹ اونرشپ ہے، کہ جو مارکیٹ ہے وہ خود کو ریگولیٹ کرے، پرائیویٹ اونرشپ ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی ہیوی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے، ریڈ ٹیپ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، لیکن یہ پرنسپلز اپنی جگہ پہ ہی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا جو اکنامک ماڈل ہے مارکسزم، جس میں پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہے، زمین آپ نہیں خرید سکتے ہیں، آپ کی یعنی کہ پرائیویٹ اونرشپ ایز سچ نہیں ہے، رائٹ. تو آپ کی ٹیکنالوجی جتنی مرضی آگے چلی جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ایون دو انہوں نے اینڈ میں کہا بھی سوشلزم کا بھی انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں اس کو ہم ماڈرنائز کریں گے، واٹ وڈ دیٹ لک لائک. اگین ہی فیل ٹو ایکسپلین دیٹ. تو وہ جو بیسک آئیڈیا ہے، بیسک فلاسفی ہے، وہ مارکسزم میں بھی چینج نہیں ہوگی، وہ کیپٹلزم میں بھی چینج نہیں ہوگی، وہ اسلام میں بھی چینج نہیں ہوگی. بٹ ڈز دیٹ مین کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کی انٹرپریٹیشن چینج نہیں ہوگی؟ وہ دیٹس رانگ. اگین اگر ڈاکٹر صاحب کو اب انہوں نے یہ ایک ہماری اسلامک ہسٹری پڑھی ہوئی ہوتی اور ان کو ایک اکانومی کا تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے، اسلامک جو اکنامک آرڈر ہے، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں پھر نہ کہتے. مثال کے طور پہ بہت سے ایسے آپ کو ٹیکسز ملیں گے اسلام میں جو کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ ہوتے تھے، لیکن خلفاء کے دور میں وہ عادے ہو گئے، ڈپینڈنگ آن کہ وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوٹی پے کرتے تھے وہ لوگ جو باہر سے آتے تھے ریاست سے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سے پھل پھول وغیرہ لے کے آتے تھے، تو کبھی ان پہ ٹیکسز زیادہ ہوتے تھے اور کبھی ضرورت ہوتی تو ٹیکسز کم کر دیے جاتے تھے. ایون خلفاء کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک جانور کے پہ ٹیکس موجود ہے، حضرت عمر کے دور میں، بعد میں حضرت علی کا دور آیا تو انہوں نے ریموو کر دیا، اس لیے کہ اپنے زمانے کے جو حالات تھے ان کے رسپانس میں انہوں نے وہ میجرز امپلیمنٹ کیے. تو وہ فلیکسیبلٹی تو اسلام میں موجود ہے، بٹ نن آف دیٹ ہیز ٹو ڈو وتھ کہ ٹیکنالوجی چینج ہوگی دیر فور اکانومی چینج کر دیں. آئی مین ٹیکنالوجی اگر بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے تو اکنامی کے رولز آپ ہاؤ وڈ یو ایگزیکٹلی چینج دیٹ؟ دیر از اے لاٹ آف پولیمکس، بڑی اس میں لفاظی ہے، بہت کچھ ہے، بٹ دیر از ناٹ اے سنگل تھنگ آف سبسٹانٹیو نیچر جس میں وہ ایکسپلین کر پائے ہوں کہ وہ جو رولس چینج ہوں گے وہ کیا ہوں گے، یا آج جو اسلامک اکانومی ہے اس کے رولس کیا چینج ہوں گے، کیسے چینج ہوں گے جو موجودہ دور کی ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے. اینڈ دا ریزن ہی ڈیڈ ناٹ، اس لیے کہ وہ اصل میں اسیسمنٹ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام میں کوئی اکنامک سسٹم کو اس کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اسلام میں اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں. بٹ ناؤ یو ہیو سین، میں نے کچھ چیدہ حوالے آپ کو دیے کہ اسلام کا اکنامک سسٹم کتنا روبسٹ ہے. اس میں اگر آپ فردر آگے آپ جانا چاہتے ہیں یو ول فائنڈ اے لاٹ آف اٹ. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حتیٰ کہ زمینوں کا جو زمینداری جو ہوتی تھی اس میں جو 10th جو اسٹیٹ کو پے کیا جاتا تھا اس میں یہ ڈفرینسیشن بھی تھی کہ ان کو کھیتوں کو جو پانی لگا ہے وہ بارش کا ہے یا کنویں کا ہے. اس حد تک اس میں فرق ہوتا تھا کہ بارش کا پانی ہے تو ٹیکس اور ہوتا تھا، کنویں کا پانی تو ٹیکس اور ہوتا تھا، اس لیے کہ کنویں کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا خرچہ آتا ہے، دیر فور اس پہ پیسے. یعنی اتنا وہ پروفاؤنڈ اور ڈیپ سسٹم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کیا گیا. لیکن جو مین جو اس کا تھا، جو مین فلاسفی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جو پروویژن آف لیبر ہو، جو مارکیٹس میں، اور ہاں مارکیٹس میں جو پرائسز کو کنٹرول کرنے کا پورا میکنزم ہے وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں چھوڑ کے دے کے گئے تھے ہمیں، کہ اگین کہ کہیں پہ انفیئر ایکسپلوٹیشن نہ ہو، گڈس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک رہے، ایسا نہ ہو کہ پیسہ کسی ایک جگہ پہ رک جائے. کیونکہ انڈر پننگ فلاسفی یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنا کام کرے اور لوگوں تک میکسیمم بینیفٹس پہنچے تھرو دی مینز آف اکنامکس. آئی مین دس از دی امپورٹنٹ پارٹ، ناٹ دی اینڈ آف اٹ، the means of it. Well, hopefully ڈاکٹر صاحب اس پہ خیر مجھ سے تو وہ بات نہیں کرتے، پڑھے لکھے آدمی ہونے کے باوجود انتہائی چائلڈش بیہیویئر ہے ان کا، لیکن I have to respond to these things اس لیے کہ ایسے ہی جو ایک انٹلیکچوئل ایک پیراڈائم ہے ملک میں وہ کریٹ ہوتا ہے تھرو دا ڈائلاگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ لسننگ ٹو ون انادر. اور پھر سیکنڈلی جتنا زیادہ مجھے یہ ویڈیو بھیجا گیا رسپانس کے لیے آئی ہیڈ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. تو جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے بہت میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ ان کی ٹیم تک پہنچا دیجیے اینڈ لیٹس سی اس سے وہ اگر کوئی فردر اس پہ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیں یا اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں ون وے اور دی ادر وی ول ٹیک اٹ فردر فرام دیئر. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.